والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مل کر وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ رات پویتے بے دردانوں نیند پیاری آوے، رات پویتے بے دردانوں نیند پیاری آوے تے درد مندانوں یاد سجندی ستیاں ان جگاوے ہیں۔ اللہ رب العزت کے جو نیک بندے ہیں جن کو اللہ نے انعامات سے اکرامات سے نوازا ہے، آپ ان کی زندگیاں دیکھیں کہ وہ ہمیشہ بستر سے علیحدہ رہتے تھے، چمٹے نہیں تھے رہتے، بستر سے دور رہتے تھے۔ اور قرآن پاک نے ان لوگوں کی جو ہے خصوصیات بیان کی ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کیا ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور خوفا و طمعا اور ڈرتے ہیں اور امید کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ خیرات بھی کرتے ہیں۔ یعنی وہ اپنی خواب گاہوں سے جدا رہتے ہیں اور وہ اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، اللہ پر امید رکھتے ہیں، اور اللہ کے دیے میں سے اللہ کی راہ میں خیرات بھی کرتے رہتے ہیں، بانٹتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی نشانی ہے۔ آپ دیکھ لیں، اب زیادہ دور نہ جائیں، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیں آپ، یہ بھی قرآن سے۔ فرمایا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ رات میں قیام فرما سوا رات کے آدھی رات، یعنی فرمایا آدھی رات یا اس سے کچھ کم کرو یا اس پر کچھ بڑھاؤ، اور قرآن خوب ٹھہر کر پڑھو۔ بے شک ان قریب ہم تم پر ایک باری بات ڈالیں گے، بے شک رات کا اٹھنا وہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے، رات کا اٹھنا زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے۔ تو فرمایا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اٹھنا، مگر یہ ہے کہ رات کا اٹھنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے۔ ہمیں نہیں کہا گیا کہ آدھی رات سو لو آدھی اٹھ چو، لیکن سرکار کی باری آئی تو کیا فرمایا؟ فرمایا رات میں قیام فرمائیں، آپ رات میں قیام فرمائے، مگر سوا کچھ رات کے، سونے پوری رات نہیں، نبی پاک پوری رات قیام فرماتے۔ فرمایا رات میں قیام فرما سوا کچھ رات کے، اور محبوب نصفہ ہو آدھی رات صرف قیام کر لیا کرو اور بقیہ آدھی رات آرام کر لیا کرو۔ محبوب قیام بھی کرو ساتھ آرام بھی تو کرو، کیونکہ تم نے دن میں بھی تو بڑے کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت محبوب علیہ الصلوۃ سے جو ہے قیام میں اور آرام میں جو باتیں ہیں وہ ارشاد فرما رہا ہے۔ لیکن وہ تو سرکار کی ذات ہے، وہ روتا ہے کون اپنی امت کے غم میں؟ یہ مکے مدینے کے غاروں پہاڑوں سے پوچھو۔ حضور علیہ السلام پوری رات ہمارے لیے جو ہے روتے رہے اور ہم پوری زندگی بس ہوتے رہے، تو ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ تو اس لیے ہم بھی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
470 میں آئے, 561 میں آپ کا وصال ہے, 91 سال آپ کی عمر ہے. آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں. رات کو قرآن پاک پڑھتے, صبح روزہ رکھ لیتے, اور پھر 40 سال تک عشاء کی نماز کے وضو سے آپ نے فجر پڑھی ہے. 40 دن نہیں کہہ رہا, 40 مہینے نہیں کہہ رہا. یہ بزرگ بیٹھے ہیں, پوچھیں 40 سال اتنی جلدی نہیں گزرتے, ایک عرصہ ہوتا ہے. یا تو کتنے بیٹھے ہیں 40 سال عمر بھی نہیں ہے, میری بھی 40 سال نہیں ہے. 40 سال ایک عرصہ ہوتا ہے, لیکن 40 برس تک عشاء کا وضو کیا ہے, اور پھر پوری کی پوری رات نفلوں کے اندر مصطفیٰ کا قرآن ختم کیا ہے, اور پھر اسی وضو سے فجر کی نماز بھی پڑھی ہے. یہ ہے رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے. یہ درد مندانو, یہ درد والے تھے, درد مندانو یاد سجندی ستیاں ان جگاوے. یہ اللہ رب العزت کا ان کے اوپر کرم ہوتا تھا. اور پھر دیکھیں نا, قرآن مجید فرقان حمید کا اسلوب کتنا پیارا ہے, اور اللہ پاک ہر جگہ پر جو راتوں کو جاگنے والے ہیں, جو راتوں کو قیام کرنے والے ہیں, اللہ رب العزت کے ہاں وہ کتنے مقبول ہیں. بلکہ فرمایا الصابرین, صبر والے, والصادقین, اور سچے سچ بولنے والے, والقانتین, اور ادب کرنے والے, والمنفقین, اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے, والمستغفرین, اور پچھلے پہر میں, رات کے پچھلے پہر میں اس سے معافی مانگنے والے ہیں. بالاسحار, یہ کیسے لوگ ہیں, ان کا اللہ تذکرہ فرمان ہے. رات کے پچھلے پہر میں آ گئی بات. اور پھر آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کو اگر پڑھا ہے تو آپ پڑھتے جائیں, اور آپ کو آیات بینات ملتی چلی جائیں گی. اور کیا فرمایا, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اور رات کے کچھ حصے میں تہجد ادا کرو, یہ خاص ہے تمہارے لیے, زیادہ ہے, قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں سب تمہاری حمد کریں گے. یعنی اللہ رب العزت فرما رہے رات کے حصے میں تہجد ادا کرو, تہجد ادا کرو. تہجد پڑھنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے. حضور کی ذات پر تو فرض تھی بھائی, ہمارے اوپر یہ فرض نہیں ہے. اٹھو, پڑھو, اللہ سے مانگو. اللہ تہجد میں مانگنے والوں کو دیتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نماز تہجد کے لیے نعمان بن ثابت جایا کرتے تھے مسجد میں. تو رات کے وقت جب جا رہے تو نشے کے اندر ایک شخص کو دیکھا کہ جس کا منہ نالی کے اندر تھا اور آدھا جسم نالی کے باہر تھا, نشے میں تھا. تو آپ تہجد کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا یار اس کی کیا حالت بنی ہوئی ہے. آپ نے اس کو نکال کر اس کا منہ شو دھویا, منہ دھو کے بٹھایا, اور پھر آپ مسجد میں نماز پڑھنے چلے گئے. اللہ رب العزت کے بندے کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی. جب دوسرے دن تہجد پڑھنے آ رہے تھے نا, تو جس کو نالی سے نکالا تھا وہ آپ سے پہلے تہجد پڑھنے کے لیے پہنچا ہوا تھا. کہتے باری تعالیٰ یہ کیا معاملہ ہے, یہ کیا ہوا, یہ مجھ سے بھی پہلے, یہ تو نشہ ہی تھا. اللہ پاک آواز آئی نا, حاتم غیبی سے آواز آئی, نعمان بن ثابت چپ کر جا, تو ایدہ منہ توتا سی, اسی ایدہ دل تو دیتا ہے. تو نے منہ دیا تھا, منہ دھویا تھا, ہم نے دل دھو دیا. اور تہجد کے وقت کتنا فائدہ ہوتا ہے یار, اور اللہ نشیاں ہی مسلیاں تے کھڑا کر دا پہ. تہجد کے ٹائم اتنا کچھ ملتا ہے. چلیں میں آپ کو بات کو سمیٹتا ہوں, یہ بات سمجھیے گا. اور اس موسم کے اندر, اس رمضان المبارک کی آج 12واں روزہ شروع ہو جائے گا. صبح 12ویں تراویح ہو گئی, 12 دن گزر گئے ہیں. آپ یہ نیت کر لیں, اگلے جو 16, 17, 18 دن رہ گئے ہیں, آپ نیت کریں کہ رمضان المبارک میں جب آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں نا, سحری کرنے کے لیے, تو اس وقت فجر کی اذانیں شروع نہیں ہوئی ہوتی ہیں. اذانوں سے پہلے سحری کرنی ہوتی ہے نا, اذان سے پہلے. تو آپ یہ نیت کریں کہ جو ہی آپ اٹھ پر جلدی سے وضو کریں, تہجد کے 2 نفل پڑھ لیں. اس کے علاوہ فجر کے لیے, لوگ فجر کے لیے نہیں اٹھتے, تو تہجد کے لیے اٹھنا تو بہت مشکل ہوتا ہے بعض اوقات. تو اس رمضان المبارک کی گھڑیوں میں تہجد پڑھنا نہایت آسان ہے. سحری کرنے اٹھنا ہے تو پہلے وضو کر لو, تہجد پڑھ لو, اس کے بعد سحری کر کے مسجد میں آ جاؤ, مسجد میں نماز پڑھ کے میرے مصطفیٰ کا قرآن کھول لو. کتنا فائدہ ہے تہجد آسان طریقے سے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں.
ایک بندہ جو ہے، ایک بندہ وہ دیگ بانٹ رہا ہو، دیگ، اور دیگ بانٹیں آپ کہیں کہ یار دیگ بانٹ رہے ہیں کسی چوک میں، کسی محلے میں کھڑے ہو کر آپ، تو دیگ کے چاول لینے کے لیے 3 یا 4 بندے صرف آئیں گے، تو وہ پتیلیاں لے کر آئیں گے نا، پتیلیاں یا پراتے، تو آپ کہیں گے یار 3-4 ہی بندے نے، بہت ہی لمبی لائن نہیں، چلو بھر دو، وہ آپ دیچ کی بھی بھر دیں گے یا پرات بھی بھر کے دیں گے، لیکن جب لائن تھوڑی دیکھیں گے نا لمبی ہو گئی ہے، تو آپ کہیں گے یار 1-1 پلیٹ دو تاکہ سارے نے مل جائے، سب کو تھوڑی تھوڑی مل جائے، پھر پلیٹ پر آپ آ جائیں گے، جب لائن اور لمبی لگے گی نا تو آپ کہیں چل یار 1-1 لقمہ دے دو تاکہ لنگر سب کو مل جائے، یہی ہوگا نا۔ اب جو پہلے آئے وہ تو پتیلیاں بھر بھر اور پراتیں بھر بھر کے لے گئے، بعد میں آئے تو پلیٹوں پر بات آ گئی، بعد میں آئے تو 1-1 برکی پر آ گئی۔ اب یہی تو سمجھایا ہے اللہ رب العزت، فرما رہا ہے او تجد ویلے آ جاؤ دیچیاں پھر پھر کے، وہ پراتا پھر پھر کے تو انہوں ملے گا جو مانگو گے، اور جو فجر میں آئے گا وہ پلیٹیں بھر بھر کے لے جائے گا، اور جو تہجد بھی چھوڑ دے گا فجر بھی چھوڑ دے گا، پھر ظاہر برکی برکی لبنی ہے، پھر برکی برکی ہے۔ تو یہ مثال اس لیے دی تاکہ سمجھ میں آئے، تو تہجد میں جب آئیں گے تو اللہ رب العزت کتنا نوازے گا، اللہ کتنا دے گا، وہ تو کہتا ہے خزانے کھلے اور تو مانگتا چاہ ہم دیتے جائیں گے، وہ تو مانگنا تیرا جو ہے نا تھک جائے گا، مانگتے مانگتے ہم دیتے ہوئے نہیں تھکیں گے، تو آ تو صحیح۔ تو اس لیے آؤ آج یہ بھی ارادہ کریں کہ تہجد کے اندر اٹھنا ہے، رات کے وقت میں عبادت کرنی ہے۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں غالباً پڑھا تھا میں نے کہ آپ روزانہ رات کو نا 100 نفل پڑھتے تھے۔ کتنے؟ 100 نفل پڑھنا کوئی عام بات نہیں ہے، بڑی بات ہے۔ لوگ تو عشاء کی 17 رکعتیں نہیں پڑھتے، تو 20 تراویحیں کہاں سے پڑھنی؟ تو 20 تراویحیں اور 17 یہ 37 رکعتیں ہو جاتی ہیں، تو جو پیٹ بھر کے کھایا ہوگا تو 37 رکعتیں کیا مغرب کی ساتھ بھی نہیں پڑھی جاتی۔ اب کیا ہوا کہ پڑھتے تھے آپ 100 نوافل، تو کوئی گلی سے گزرا کہنے لگا اے امام صاحب نے روزانہ 200 نفل پڑھتے، 200 تو پڑھتے کتنے تھے؟ 100۔ تو آپ کو جب پتہ چلا نا لوگ کی سمجھتے نہیں میرے بارے میں 200 پڑھنا، میں تو 100 پڑھنا، اسی رات سے آپ نے 200 پڑھنے شروع کر دیے۔ کیسے لوگ تھے، پوری پوری رات نفل پڑھتے جاگتے، اور پھر سونا بھی ہوتا تو تھوڑی دیر سوتے، اس لیے کہ تاکہ تہجد پڑھنے میں کامیاب ہوتے، تہجد کے لیے سونا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی اعلیٰ حضرت جن کو کہتے ہیں، آپ حافظ نہیں تھے، لوگ داڑھی چڑھی رکھی تھی، آپ عالم دین تھے اور پگڑی باندھ، تو لوگ حافظ صاحب کہتے ہیں، حافظ صاحب کیا حال ہے، کوئی بندہ داڑھی شریف لگ لے تو لوگ حافظ صاحب کہتے ہیں۔ تو میرا ایک شاگرد ہے، ابھی اس نے صرف مدنی قاعدہ ہی پڑھا ہے، چھوٹی چھوٹی داڑھی اس نے رکھی ہوئی ہے، شادی شدہ ہے، 2 بچے بھی ہیں، مگر اس نے کہا میں قرآن دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں، وہ بھی مدنی قاعدہ اس کا ختم ہوا ہے تو لوگ اسے حافظ صاحب کہنا شروع ہو گیا۔ میں کیا یہ ہے سرکار کے قرآن کی محبت، مدنی قاعدہ پڑھیا تو حافظ ہو گیا، اور جب پورے 30 سپارے پڑھے گا تو کیا ہو جائے گا، کون کون سے لقب مل جائیں گے اسے۔ یہ قرآن کا ایک ہے ماشاءاللہ اعزاز ہے قرآن پاک کا۔ تو بات کرنے لگا تھا آپ نے بھی قرآن پاک حفظ نہیں تھا کیا، تو لوگوں نے حافظ صاحب کہا آپ مغرب کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے، عشاء کی اذانوں کے وقت وضو کرتے، یعنی عشاء کی نماز کا وضو کرتے، اور عشاء کی نماز کے وضو سے لے کر سید ایوب شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں عشاء کے وضو سے لے کر عشاء کی جماعت تک 1 سپارہ تلاوت فرماتے، تو جب پورے 30 رمضان گزر گئے نا تو رات کو روزانہ 1 سپارہ پڑھتے تھے، تو آپ 30 روزے ہوئے تو کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے احمد رضا نے 30 روزوں میں 30 سپارے یاد کر لیے۔ یہ تھے راتوں کو قرآن پڑھنے والے، راتوں کو جاگنے والے، 30 دن میں انہوں نے پورا قرآن حفظ کر لیا، پورا قرآن یاد کر لیا۔ تو اس لیے آئیں یہ قرآن والے تھے، ان کی جو یہ کروٹیں ہیں نا یہ بالکل جدا رہتی تھی، یہ خواب گاہوں سے جدا بالکل جدا رہتے تھے۔ تو آؤ یار رمضان ہمیں نمازی بنانے کے لیے آتا ہے، تہجد پڑھانے کے لیے آتا ہے، ہم تہجد پڑھیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، ہم جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل ہونے والا قرآن پڑھیں، پھر دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا۔ اس کی کوشش کریں، اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی نماز تہجد اور کثرت کے ساتھ نفل عبادت کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔